بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت مولا امیر المومنین کی حضرت کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے میں ولی امر حضرت مولا صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ولی امر مسلمین اور آپ تمام برادران کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ولی کامل کی بزرگی و مقام کے صدقے میں ہمارے قلوب کو اپنے اس ولی کی معرفت و محبت کے نور سے منور فرمائے، اور عملی زندگی میں حضرت کی ولایت کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہر مشکل مرحلے میں حضرت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، آج کی جو خطبہ اول کی مناسبت سے ہماری گفتگو ہے، چونکہ حضرت کے القابات میں سے امیر المومنین بھی ہے اور امام المتقین بھی ہے، اس مناسبت سے میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دور حاضر میں تقوی کا جو کردار ہے، اس کو جو درپیش خطرات ہیں، اس کے بارے میں چند جملے عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے سبب بھی اسباب بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ مسائل جو ہیں یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے کہ انسان اگر اپنے اندر صلاحیت تقوی پیدا کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے عملی زندگی میں نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر پاکستان کی اس موجودہ ماحول کی صورتحال پہ آئیں گے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، پیش نظر رکھیں۔ ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے، خود بخود کسی کے پاس نہیں آتا۔ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ یعنی ایمان جو ہے وہ خود بخود آ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک عمومی تاثر ہے، نسلی وراثت ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب ایک ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہو جائیں جہاں پہ لوگ اپنے میرے والد، میرے دادا جو ہیں وہ حضرت امیر المومنین کی ولایت کے قائل ہیں، تو بس پھر ہم بھی مومن ہیں۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ پرابلم آج نہیں آیا، سابقہ امتوں میں بھی ایسی چلا آ رہا ہے، اور آج تک یہ جو اسرائیلی ہیں، جو یہودی حضرات ہیں، آج تک یہی سمجھ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مومن ہیں، ہم روئے زمین پر انسانوں میں سب سے بالا ترین مخلوق ہیں، ہم حکومت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس قسم کے نظریات ہندوؤں میں چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو ملیں گے، مسلمانوں میں آ جائیں، یہاں بھی ملیں گے۔ یہ سارے انحرافات ہیں، سارے مسائل ہیں، اور اس کا سبب جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ معرفت کے راستے سے دین میں داخل نہیں ہوتا، ایک اندھی تقلید کرتا ہے۔ جو ہی پیدا ہوتا ہے، شعور کی منزل میں آتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کو ماں باپ دکھائی دیتے ہیں، ماحول اس کا جو ہے، اور وہ اس کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دیتا ہے بغیر یہ غور و فکر کیے کہ یہ لوگ ٹھیک راستے پر چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ یہ پرابلم ہے جو میں نے خلاصتاً عرض کر دی ہے۔ اس وقت بھی یہ معاشرے اسی پرابلم میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے، شیعہ حضرات کا بھی، سنی حضرات کا بھی، دیگر بھی اقوام کا بھی، کہ ایمان خود بخود آ جاتا ہے، جبکہ ایمان خود بخود آنے والی چیز نہیں ہے۔ اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، خون جگر پلانا پڑتا ہے، اور پھر جا کے کوشش میں نے کرنی ہے، اور نور معرفت اور نور ایمان اللہ نے عطا کرنا، اس کی مرضی ہے دے دے، مرضی ہے نہ دے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا۔ حاصل کرنا مشکل کام ہے، ایمان کی حفاظت کرنا اس سے 10 گنا زیادہ مشکل کام ہے۔
اس لیے کہ ہر لمحہ زندگی کا جو ہے، کسی وقت بھی میں دکان پہ بیٹھا ہوں، ایک خاتون آ جاتی ہے اور اندر سے نفس آواز دیتا ہے اس کو دیکھو، حرام نظر اس پر ڈالو، لذت حاصل کرو۔ اب میں نے یہاں پر ایمان بچانا ہے۔ ایمان سے مراد ہے اس نظریے کا یقین کہ میرا رب میرے اوپر نگران ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں نے اس کی یہ نگاہ جو اس نے دی ہے، اس کی سلامتی اس نے دی ہے، اگر میں نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس غیر محرم خاتون پر نظر اٹھائی تو کل اس کے غضب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ یقین ایمان ہوتا ہے، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ اب دو ہی راستے میرے سامنے ہیں، نفس تقاضا کر رہا ہے دیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا آ رہا ہے کہ حرام مناظر پر میری دی ہوئی اس نعمت کو استعمال نہیں کرو۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے اندر ہے۔ اگر میں نے الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نے اس حرام منظر کی طرف دیکھا، اس سے لذت حاصل کی، چاہے ضرور نہیں کہ دکان، ہم صدر چلے جاتے ہیں، وہاں ہر طرف زلیخا پھر رہی ہے، تو اب کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں، میں صرف ایک حضرت کا ارشاد عرض کر دوں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے وجود میں سے چاقو مار دیا جائے تو فرماتے ہیں چاقو جو ہے گوشت کو اتنی جلدی متاثر نہیں کرتا جتنی جلدی حرام عمل جو ہے، جیسے یہ عمل ہے، انسان کے ایمان کو آ کے ڈیمیج کر دیتا ہے۔ یہ زیادہ جلدی کرتا ہے آ کے کام۔ ایمان کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور اکثر لوگ تو صبح کے وقت ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ جب فجر کے وقت اللہ کا حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ، او میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کے حکم کو پیچھے کرتا ہوں، نفس کو آگے کرتا ہوں، بس پہلی شکست تو ہو گئی، اندرون کی کربلا میں پہلی شکست ہو گئی بس۔ اور جب ابتدائی جنگ کی ابتدا ہی شکست سے ہو جائے تو پھر باقی سارا دن تو وہی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ جو اگر انسان جو ہے، میں نفس کی خواہش پر آرام طلبی کے شوق میں لیٹا رہا اور میں نے نماز نہیں پڑھی یا اس کو قضا کر دیا، اس کے کہتے ہیں نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ اسے ہی امام مولا فرماتے ہیں یہی ضلالت و گمراہی ہے، اور جب یہ ضلالت و گمراہی کا ارتکاب ہم کریں گے تو یہ نہیں کہ یہ کائناتی نظام آٹومیشن پہ چل رہا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، رد عمل آنے شروع ہو جائیں گے، ہو نہیں سکتا کہ رد عمل نہ آئے۔ تو جس وقت ابتدا ہی یعنی بسم اللہ ہی غلط ہوگی ساری کی ساری، تو پھر تو آگے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر عمارت کی بنیاد ٹیڑھی رکھ دی جائے تا سریا میرود کج میرود، اگر اس کی بنیاد ٹیڑھی پڑ گئی تو بس پھر آگے جتنی بھی عمارت بناتے چلے جائیں گے سب ٹیڑھی ہی جائے گی۔ تو اس لیے ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے، اس کو حاصل کرنا ایک زحمت طلب کام ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرا باپ مومن نہیں ہو، میرا باپ اپنے وقت کا نبی ہو، لیکن وہ اپنا ایمان مجھے نہیں دے سکتا، وہ میں نے خود کرنا ہے۔ وہ میری رہنمائی کر سکتا ہے، مجھے عملی نمونہ پیش کر کے دکھا سکتا ہے، میرے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن اپنا ایمان مجھے نہیں دے سکتا، وہ میں نے خود کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ، اس کے بعد صلاحیت تقوی پیدا کرنی ہے، اور وہ جو کمبینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی رمضان آ رہا ہے یہ اس کی ایکسرسائز ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان اگر پیچھے ہے اس کو روزے کے ساتھ ملانا ہے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ یہ کوشش کریں بھی اور آپ صلاحیت تقوی پیدا کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اندر صلاحیت تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صرف ایک جملہ معترضہ عرض کر دوں، یہ اسی مسجد میں یہ دیکھتا رہتا ہوں ساری باتیں، میں نے دیکھا لوگوں کو آئے انہوں نے پورا ماہ رمضان روزے رکھے، لیکن جب رمضان ختم ہوا تو وہ پہلے سے بھی پیچھے چلے گئے ہوئے تھے۔ وہ رمضان نے صرف ان کو نہ صرف کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وہ بلکہ پہلے سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ جہاں پہ کھڑے تھے اس سے بھی پیچھے چلے گئے۔
یہ یعنی ہر نماز جو ہے، جو نماز انسان کو نمازی بنائے وہ انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے، اور جو روزہ انسان کو روزہ دار بنائے اور اس کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ اب روزے رکھنے کی وجہ سے انا خیر من ہو، میں نے جناب اتنی افطاریاں کروائی ہیں، میں نے اتنے روزے، اور اس میرے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے انا خیر من ہو، میں ان لوگوں سے سپیریئر ہوں، بس سمجھ لیں کہ وہی روزہ الٹ آ گیا، اس نے الٹ کام کرنا شروع کر دیا۔ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو عمل بھی بجا لانے کے بعد انسان کے اندر یہ احساس آنا شروع ہو جائے، میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں نا، یہ خطبہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، نہ جانے اس مسلح نے کتنے لوگ صاحبان امامہ کو تباہ کیا۔ وہ آئے اور نفس کو کنٹرول نہیں کر سکے، جب یہاں آئے تھے تو ٹھیک تھے، لیکن جب یہاں آئے لوگوں کی دست بوسیاں اور لوگ اس سے ان کے ایمان کنٹرول سے باہر ہو گیا، اور احساس پیدا ہو۔ یہ ٹیسٹ یاد رکھیے، کوئی بھی عمل کریں، میں آپ کو یہ خطبہ دے رہا ہوں یہ، اگر اس خطبے کے ذریعے سے میرے اندر یہ احساس پیدا ہو انا خیر من ہو، میں ان سے بہتر ہوں، بس سمجھ لیں کہ ابلیسی سوچ اندر آئی ہے، یہ سوچ ہی ابلیس کی ہے بنیادی طور پہ۔ کوئی بھی زندگی کا عمل کریں، ایک بات یاد رکھیں، اگر تزکیہ انسان نے کیا ہوا ہے اور اس کے بعد انسان عمل کو انجام دیتا ہے، ہر عمل جو ہے اپنے مختلف رد عمل لے کے آتا ہے۔ جیسے اللہ نے یہ مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، یہ سب انسان کو انرجی دیتے ہیں، لیکن سب کے ٹیسٹ مختلف ہیں، آم کا مختلف ہے، انگور کا مختلف ہے، انار کا مختلف ہے۔ اسی طرح سے یہ روحانی دسترخوان ہے، روزہ ہے، سنتی روزے ہیں، واجب روزے ہیں، واجب نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، واجب حج ہے، مستحب عمرے ہیں، ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ٹیسٹ ہیں، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ غرض و غایت ہے، اور ان کے علیحدہ علیحدہ فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ سب کے اندر آتا ہے۔ جب بھی کوئی عمل انسان انجام دیتا ہے اور وہ باب قبولیت پر پہنچتا ہے تو آگے سے رد عمل آتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کو ثواب کہتے ہیں، وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ آتا ہے، ایک چیز ہر عمل کا رد عمل لے کے آتا ہے، انسان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہی چین اس نظریے کا یقین امپروو کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ابھی نماز پڑھیں گے نا تو کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے پروردگارا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، حاضر ہوں، اور تیری بارگاہ میں اعلان بھی کرتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں، گواہی بھی دیتا ہوں اس چیز کی، میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ جب عمل قبول ہوتا ہے اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے شعور و ادراک میں اضافہ ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں، میں کچھ نہیں ہوں، یہ نماز اس کی دی ہوئی توفیق، یہ صدقہ تیری دی ہوئی توفیق میرے مالک، یہ صحت سلامتی تیری دی ہوئی توفیق، میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ جب انسان عمل قبولیت کی منزل پر پہنچتے ہیں، اگر آداب و شرائط کے ساتھ کیے جائیں تو اپنے رد عمل لے کے آتے ہیں، وہ اپنا رد عمل لے کے، جیسے نماز شب ہے، فرمایا کہ اگر چاہتے ہو، قبر ایک تاریک جگہ ہے، چاہتے ہو وہاں پر یہ لائٹ جل رہی ہو، روشن ہو جگہ، کیونکہ انسان تاریکیوں اندھیروں سے گھبراتا ہے، تو فرمایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں نماز شب قبر کا نور ہے، اپنے ساتھ چراغ لے کے جاؤ، اپنے ساتھ چراغ لے کے جاؤ۔ میں زید نماز شب پڑھے گا، جب پڑھے گا تو وہ اپنا منطقی نتیجہ تو لے کے آئے گی، لیکن یہ رزلٹ ضرور لے کے آئے گی، اور یہ ٹیسٹ ہے انسانی دنیا کے اندر، اس امتحان کے منزل میں۔ کوئی بھی عمل میں نے انجام دیا اور اس عمل کے نتیجے میں میرے اندر یہ احساس آنا شروع ہوا کہ انا خیر من ہو، میں دوسرے لوگوں سے سپیریئر ہوں، تو آپ
فوری طور پہ وہاں رک جائیں، بس پھر فوری طور پہ پیچھے غور کریں کہاں غلطی کی ہے میں نے، کہ اس نے اپنا پازیٹیو رزلٹ لانے کی بجائے نیگیٹو رزلٹ آنا شروع ہو گیا۔ اس کے لیے خوب اچھی طرح سے اس کو دقت کریں اس چیز کے بارے میں۔ ایمان عزیزان حاصل کرنے والی چیز ہے۔ تقوی کی صلاحیت، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو دو چیزیں انسانی زندگی کا لازمہ بن جاتی ہیں، ایک شرم و حیا اور ایک مال حلال۔ میں جو بار بار عرض کرتا ہوں نا، اس معاشرے میں ایمان نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر، اسی لیے عرض کرتا ہوں، یہ ہر چیز کے اپنے کچھ آثار ہوتے ہیں جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ شرم و حیا ایمان اور تقوی کا لازم ہے، امر لازم ہے، یعنی اگر یہ چیز نہیں تو یاد رکھیے گا یہاں جس وجود میں یا جس گھر میں یا جس ماحول میں، جس معاشرے کے اندر، جس قوم میں شرم و حیا نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ، لیکن ایمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح سے مال حلال، کہ جب انسان کے پاس ایمان کی دولت آتی ہے، انسان تقوی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو اس کو مال حلال پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو قتل تو کیا جا سکتا ہے، اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو مال حلال کھانے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا، قبول کرنے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو انتہائی خطرناک ایلیمنٹس ہیں دور حاضر کے، مال حرام اور بے حیائی، جس نے دور حاضر کے صرف شیعہ سنی کی بات نہیں، گلوبل لیول کے جو انسانی معاشرے ہیں وہ بری طرح سے تباہ ہو گئے اس کی وجہ سے۔ میں ایک چھوٹا سا، یعنی تاکہ ہم قریب چلے جائیں، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں شاید آپ کو تصوراتی کہانی سنا رہا ہوں یا کوئی اس قسم کے میرے اپنے ذہنی خیالات ہیں۔ یہ جب ظہور ہوگا نا حضرت کا، تو تاریخ پڑھیں، ان روایات کو دیکھیں، سب سے پہلے مسلمان معاشروں کے خلاف جنگ ہوگی۔ یہود و نصارہ سے جنگ تو بہت بات کی باتیں ہیں، سب سے پہلے جو مسلمان معاشرے ہیں ان میں دونوں گروہ شامل ہیں، سنی معاشرے بھی اور شیعہ معاشرے بھی، دونوں معاشرے ان کے خلاف جنگ ہوگی پہلے، اور یہاں پہلے اس کو کلیئر کیا جائے گا۔ یہ تو یہودیوں کے ساتھ جنگ تو بہت بات کی بات ہے، بعد میں یہ مرحلے آئیں گے اس چیز کے لیے۔ یہ معاشرے جو ہیں یہ انحراف کی طرف چلے گئے۔ میں ایک واقعہ عرض کروں، جب حضرت کی حکومت آئے گی نا ولی اصغر علیہ السلام کی، تو یہی کچھ ہوگا۔ ایک حضرت کا دستور تھا، جب یہاں پہ کوفہ تشریف لا چکے تھے، حکومت ہو رہی تھی، کر رہے تھے، تو حضرت کا دستور تھا مسجد کوفہ میں بیٹھتے تھے صبح آ کے، اور وہاں بیٹھ کے امور مملکت چلاتے تھے، لوگ وہیں لا کے مسائل پیش کرتے تھے، گورنر صاحبان بھی اپنی عرضیاں لے کے آتے تھے، سب کچھ وہیں سے احکامات جاری ہوتے تھے سارے۔ جب فارغ ہو جاتے تھے یعنی امور مملکت سے، تو پھر چلے جاتے تھے، کبھی کبھی نکلتے تھے مسجد سے اور بازار کوفہ میں نکل جاتے تھے۔ بازار کوفہ، حضرت ایک روز بازار کی سمت میں تشریف لے گئے اور وہاں دیکھا کہ جو بازار کا دروازہ ہے اس کے کنارے پہ باہر کی طرف ایک جوان کھڑا ہے، اور وہ جوان ہے، اس نے اپنے کو بہترین لباس پہنا ہوا ہے، آراستہ پہ آراستہ، بال ٹھیک کیے ہوئے ہیں۔ حضرت جب وہاں پہنچے، حضرت نے اوپر سے لے کے نیچے تک اسے دیکھا، کہا اسے پھر کچھ نہیں، پھر اندر چلے گئے۔ وہاں بازار کے لوگوں کو نصیحتیں کی، کچھ دیگر امور، پھر واپس آ گئے۔ تقریباً جب آدھے گھنٹے کے بعد اس اتنے کسی وقفے کے بعد واپس آئے
تو دیکھا کہ وہ جوان وہیں کھڑا ہے، اسی جگہ پہ کھڑا ہے. تو حضرت کے ساتھ جو ان کا غلام قمبر موجود تھا کہا اس کو گرفتار کرو، اسے گرفتار کر لو اور لے جاؤ، اس کو 10 کوڑے لگاؤ. اسے 10 کوڑے لگائے گئے. تو اس نے جوان نے جواب میں کہا کہ حضرت مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اور ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، یہ دوسری غلطی ہو گئی. امام نے کہا اب 20 کوڑے لگاؤ، لے جاؤ اس کو، اسے 20 کوڑوں کی سزا دو. اس نے کہا حضرت کیا غلطی ہوئی؟ امام نے فرمایا کہ 2. پہلی چیز یہ ہے کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میری مملکت کے اندر، میری حکومت میں ایک جوان جو ہے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرے اور ایک ایسے مقام پر آ کے کھڑا ہو جائے جہاں پر کوئی اسے کام تو ہے کوئی نہیں، غیر محرم خواتین وہاں سے گزر رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اور اس کی نظر ان پہ پڑتی ہے اور اس کی نظر ان پہ پڑتی ہے. یہ تو پہلا جرم تم نے کیا. یہ اہل بیت کی حکومت کا یہ قانون ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ٹی پارٹیز اور برتھ ڈے پارٹیز اور مخلوط محافل اور شادی بیاہ کی محافل، وہ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، پناہ دے کہ کس سمت کی طرف. اس میں کوئی شیعہ سننے کی تخصیص نہیں ہے. امام نے کہا اس کو لے جاؤ اسے. فرمایا دوسرے 10 کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ مجھ پر جھوٹ بولتے ہو، کہتے ہو میرے شیعہ. نہ صرف یہ کہ یہ کہہ کے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ حرکتیں کر رہے ہو، ہماری بھی ساتھ توہین کرواتے ہو، کہتے ہو تم میرے شیعہ ہو. یہ ہے دستور حکومت کا امیر المومنین کی. جب ہمارا امام ظہور کرے گا، حکومت قائم ہوگی، میرے عزیزان بالکل من و ان اسی طرح سے کیا جائے گا، بالکل من و ان اسی طرح. اور ایک مرتبہ سمجھا دیا جائے گا کہ دیکھیں بھئی آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں، بہتر ہے اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اصلاح کر دی جائے گی. جو شخص بھی تارک الصلاۃ ہوگا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ اس کی گردن اتار دی جائے گی. ہر دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، باہر آؤ بھائی ذرا، یہ مکان کہاں سے بنایا تم نے، ثابت کرو اس چیز کو. وہاں پر پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں کہ زرداری اور نواز شریف جیسے شیطان پھر رہے ہیں، اور اس قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ جناب اچھا جناب اگلی اپیل پہ، اسی وقت فیصلہ ختم. جیسے امیر عباس حویدہ، چھوٹی سی جھلک امام خمینی نے دکھائی تھی، سارے لوگ چیخ اٹھے تھے. امیر عباس حویدہ ایران کا وزیر اعظم تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، کورٹ میں لے گئے، اس کو فرد جرم پڑھ کے سنائی گئی. کہا کبھی آپ کے خلاف یہ فرد جرم ہے، کوئی آپ اس پر اپنی کوئی معذرت، کو عذر آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی عذر نہیں، صرف یہ ہے کہ میں شاہ کا نوکر تھا، شاہ کا یعنی تو جو مجھے حکم ملتا تھا میں کرتا تھا. آغا صادق خلخالی نے کہا کہ یہ عذر قابل قبول نہیں، آپ کو شاہ کی نوکری چھوڑ دینی چاہیے تھی. اس نے کہا جی اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں. اس جرم میں سزائے موت سنائی گئی، اور ادھر ادھر نہیں پھر بھیج دیا کہ جی دوبارہ لے جاؤ پھر دوبارہ اپیل کریں گے. کہا باہر کھڑا کرو اسے، فائرنگ اسکواڈ کو بلوا کے اس کو اڑا دو اسے. اس کو کہتے ہیں عدالت کرنا. یہ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں نا، ابھی جو نیوزی لینڈ میں ہوا ہے، جس طرح سے وہ خاتون جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیسے اس نے ریئیکٹ کیا نا، یہ طریقہ کار ہوتے ہیں کام کرنے کے. نعمت اللہ نصیری ایران کی ساوک جیسے ہماری ISI ہے، اس کا چیف تھا، اس کو بھی پکڑ لیا، پاکستان سے اٹھائے، یہاں آ گیا تھا سفیر کے طور پہ لگا دی، یہاں سے اٹھایا اسے لے گئے تہران بائی ایئر. وہاں پہنچے، ایئرپورٹ سے ادھر ادھر نہیں لے کے گئے، سیدھے کورٹ میں گئے. کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا، جج نے سزائے موت سنائی، پھر گھر نہیں جانے دیا، باہر کھڑا کیا، فائرنگ اسکواڈ کو بلایا، اڑا دیا اسے. اس طرح سے قومیں زندہ ہوا کرتی ہیں. پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، صرف نواز شریف، زرداری اور ان کے حواریان جو ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، دیگر 5-1 ہزار افراد مارنے کی ضرورت ہے. ملک بالکل سیدھا ہو جائے گا اور تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑنا شروع کر دے گا. یہ جو نیچے والے ہیں نا، پٹواری وغیرہ اور یہ پولیس والے، یہ کچہری میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری میں،
یہ ان کو رات کو ڈرانے خواب آئیں گے، آپ ان کے پاس پیسے لے کے جائیں گے، وہ کہیں گے توبہ توبہ توبہ، ادھر نہیں آنا، ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا، یہ آگے جو آج سے بغیر پیسے لیے کسی کا کام نہیں کرتے، 5,000 میرے ہاتھ میں دیا نا حکومت در، میں کیسے سیدھا کر کے دکھاتا ہوں انہیں۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ انسان خود کرپٹ نہ ہو، بس اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اعوان و انصار ہونے چاہیے۔ یہ قوم سیدھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور پھر صرف زرداری اور نواز شریف سے نہیں پوچھنا چاہیے، ہر وہ آدمی جو پبلک پلیٹ فارم پر کھڑا ہے اور چاہے وہ دین کے نام پر پیسے لوگوں سے خمس کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، ڈونیشن کی شکل میں، مسجد ہے یا کوئی امام بارگاہ کے پلیٹ فارم ہیں یا کوئی دیگر چیزیں ہیں یا سیاسی پارٹی ہیں، جو شخص بھی پبلک پلیٹ فارم پر کھڑا ہے اس سے پوچھا جانا چاہیے، حساب لاؤ اس چیز کا، حساب لاؤ اس کا۔ اگر امیر المومنین اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں تو باقی تو کوئی بھی۔ حضرت جب کوفہ تشریف لائے تھے تو امیر المومنین نے ان کو بلایا، اہالیان کوفہ کو، اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں آج حکمران بن کے تمہارے شہر میں آیا ہوں، یہ ہیں میرے اثاثہ جات، یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ ہیں میرے پاس دنیا کے اموال۔ جب میں تمہارا اس شہر کو چھوڑ کے جاؤں یا حکومت چھوڑوں تو اگر میرے اثاثہ جات میں اس کے سے اضافہ ہے اس میں اور میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں تو میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ پھر باقی ہما شما کیسے کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا جا سکتا؟ جو شخص بھی پبلک پلیٹ فارم پر کھڑا ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے، اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی یہ مال کہاں سے آیا اور آپ اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ وہ آدمی اکاؤنٹیبل ہے، ہونا چاہیے، ہے نہیں ہے یہاں پہ۔ جس سے بھی پوچھیں وہ کہتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر سیاستدانوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے، اگر علماء کرام سے پوچھیں کہتے ہیں اسلام خطرے میں، حالانکہ اسلام کو کبھی بھی خطرہ نہیں ہوا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، دو ایلیمنٹس ہیں عزیزان، جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا جو سبب ہے، پاکستان کے معاشرے کے اندر سب لوگ برے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں کہ کچھ ہو، لیکن کیسے ہو وہ قانون جو ہے ان کو نہیں پتہ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ اس قانون سے بے خبر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دعائے کمیل پڑھ کے مسئلہ حل کر لیں، بعض حضرات کا خیال ہے کہ نماز شب پڑھ کے مسئلہ حل کر لیا جائے۔ میرے عزیزان، ہر چیز کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس پاکستان کی سرزمین سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، عدالت قائم کر دی جائے، اس کے لیے نماز شب اور دعائے کمیل سپورٹنگ ایلیمنٹ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے کچھ اور ہے، ادھر جانا پڑتا ہے، ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو گروہ ہیں پاکستان کی سرزمین میں، یہ جو میں نے عرض کیا نا بے حیائی جو اس رواج پائی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ جو مال حرام ہے، یہ دو حکمران طبقات، یہ جو ملت فروش حکمران جو ہیں اور دوسرے دین فروش علماء، یہ دو گروہ بنیادی ذمہ دار ہیں۔ یہ میرا کیلکولیشن نہیں ہے، یہ چھٹے امام کی کیلکولیشن ہے۔ یہ دو گروہ بنیادی ذمہ دار ہیں، اور قوم کی غلطی یہ ہے، بس صرف وہ ایک آپ کو میں شعر سنا دیتا ہوں کہ میر بھی عجب سادہ ہیں کہ جس کے سبب بیمار ہوئے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں اسلام سیکھنے کے لیے انہی کے پاس جو اسلام کی خرید و فروخت کا کاروبار کر رہے ہیں، انہی لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نجات دہند ہے، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے۔ اور جو لوگ ملت فروش ہیں، یہ تو میں واقعتاً حیران ہوتا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں جو مسئلہ پیش آ گیا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ، کہ یہ نواز شریف ایک اسرائیلی ایجنٹ، انڈین ایجنٹ، اگر یہ شخص اس وقت ہوتا پاکستان کا وزیر اعظم تو پاکستان کا کیا بنتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لطف عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کو دور کیا یہاں سے۔ یہ افراد جو ہیں، یہ افراد نہیں ہوتے،
ان کے غلط فیصلے قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور قوموں کا جرم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو کیوں قبول کیا ہوا ہے، کیوں برداشت کیا ہوا ہے، اس واسطے خداوند عالم ان پر عذاب وارد کرتا ہے۔ بس آخری جملہ، اصول سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی نے ہمارے امام سے پوچھا، حضرت یہ جو قوم صالح ہے، یہ انہوں نے تو سب نے تو نہیں، یعنی جو اونٹنی تھی ناقہ صالح، سب نے تو اس کی کونچیں نہیں کاٹی تھی، وہ ایک فرد تھا، اس نے کہا کہ ہاں ایک نہیں کیا تھا جرم، لیکن چونکہ باقی سب لوگ قوم کے راضی تھے تو اس واسطے جب عذاب آیا تو اللہ نے سب کو پکڑ لیا۔ جب ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں نواز شریف کو اور زرداری کو یا اس قسم کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی کرپشن کے ساتھ، ان کی حرام کاریوں کے ساتھ، ان بدکاریوں کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ تمام ہمارے برادران جو بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں یا گلگت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میری بات اچھی طرح سنیں، اگر ان کو وہاں کسی نے نہیں بتایا تو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو مہدی شاہ کو اور یہ حفیظ الرحمان کو منتخب کر کے آپ نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں اور ان کو اس منصب تک پہنچایا ہے، آج وہ جتنی بھی ملک کے خزانے کو لوٹ رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، سب کے سب شریک ہیں۔ جب حساب و کتاب کی باری آئے گی، ہر ووٹ دینے والا بھی پکڑا جائے گا۔ کیوں کس ظالم کا تائید کی تم نے؟ اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر یہ جو نواز شریف کے پیروکاران ہیں، زرداری کے پیروکاران ہیں، حالانکہ یہ گناہ بے لذت ہے، آپ ان کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، وہ دوبارہ کبھی لوٹ کے آپ کے پاس نہیں آتے، لیکن انسان اس کے نتیجے میں زرداری نے جو لوٹ مار کی، ابھی تو صحیح بات بتائی نہیں گئی، یہ جو زرداری نے مالی امبیزلمنٹ کی ہے، یہ تاریخ انسانیت کا حیرت انگیز فراڈ ہے۔ یہ ابھی تو اس کی تفصیلات آئی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں لگا لوگوں کو ہوا کیا۔ تو اس لیے میرے عزیزان، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان حاصل کرنے کی کوشش کریں، صلاحیت تقوی پیدا کریں، اور ایک امیر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ایک امیر کو، تو یہاں کو صورتحال کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ پاکستان کی شیعہ قوم کا مسئلہ باہر کہیں نہیں رکھا ہوا، ہمارا مسئلہ اندر رکھا ہوا ہے، اور ہمارا مسئلہ اور کوئی نہیں۔ یہ قوموں کے جو نشیب و فراز ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے، کم پڑھتے ہیں، یہ زندگی کے ہر دور میں، اس تاریخ کے سفر میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ قوموں کو ٹھیک کرنے کے لیے جس چیز کی کلیدی ضرورت ہے وہ ہے وحدت فکری و وحدت عملی، ایک امیر کے پیچھے آئیں۔ ہمارا مسئلہ نہ حکومت پاکستان ہے، نہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں، انہوں نے تو کرنا ہے۔ وہ شیعہ قوم کے ایک مرکز کو اپنے لیے خطرہ دیکھتے ہیں، وہ تو کامن سینس کی بات ہے، وہ کام کریں گے کہ آپ کو تقسیم کریں۔ اندرون کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے خود ساختہ لیڈران ہیں، یہ نہیں قوم کو اکٹھا ہونے دیتے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔